ہمارے ملک میں غیر مسلموں کا جو تہوار گزرا ہے، مسلم آبادیوں میں اور مسلمانوں میں ان کے بہت سے تہواروں میں شریک ہونے کا اور ان کے تہواروں کو منانے کا بہت رجحان بڑھا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے مسلمان اپنی سمجھ کے مطابق انہیں ایکتا کا پیغام دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا ہے، اب اسے آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں تاکہ جانے یا انجانے میں کسی ایسے عمل کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں جو بروز قیامت بروز حشر دنیا سے جانے کے بعد پچھتاوے اور شرمندگی کا باعث ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، یعنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ پوری دنیا بھی اگر کفر کر بیٹھے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر احسان کیا، تم پر کرم فرمایا کہ تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور تم پر اتنا فضل فرمایا کہ بغیر مانگے تمہیں یہ نعمت ایمان کی اور اسلام کی عطا فرما دی، لیکن اگر تم اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے الٹے قدم پھر جاؤ اور ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کر بیٹھو، ان تکفروا، اگر تم کفر کر بیٹھو اور کفر کو اختیار کر بیٹھو، فإن اللہ غنی عنکم، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کرتوت سے اور تمہارے اس کام سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، تمہاری اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ کفر کوئی بھی کرے گا، کسی کے بھی کفر سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر بلکہ تم اس کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کرو گے، شکر مندی کی روش اپناؤ گے، یعنی ایمان کی جو دولت اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس دولت ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے، یرضوا، تو اللہ تعالیٰ اس نذرانے، نیاز مندی اور شکر مندی کے پیش کرنے کے عوض میں یرضى لکم، وہ تم سے راضی ہوگا۔ کفر سے راضی نہیں ہوگا، شکر سے راضی ہوگا، شرک سے راضی نہیں ہوگا، ایمان سے راضی ہوگا۔ تو اس معاملے میں جو غیر مسلم حضرات کے جو تہوار آتے ہیں، اور ان تہواروں میں چونکہ ان کے مشرکانہ عقیدے بھی شامل ہوتے ہیں اور مشرکانہ اعمال بھی شامل ہوتے ہیں، تو جو لوگ چاہے وہ ایکتا کا پیغام دینا چاہتے ہوں، بھائی چارے کا پیغام دینا چاہتے ہوں، یا ہم سیکولر ہیں، یہ دنیا کو سمجھانا چاہتے ہوں، غیر مسلموں سے اور ان کے مشرکانہ عمل سے جو مشابہت ہو رہی ہے، تو ان کے عقیدے اور ان کے عمل سے جو یہ مشابہت ہے تو اس سے ہمیں بچنا لازم ہے، اس لیے کہ ان کے جو مشرکانہ اعتقاد ہیں اور مشرکانہ اعمال ہیں، اگر ہم بھی وہی کچھ کرنا چاہیں گے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اگر ان کے کرنے میں اگر ہم صرف مبارکبادی بھی پیش کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں تو ہمارا یہ مبارکباد دینا ان کے عقیدے کی توثیق کرنا اور ان کے عقیدے کی تائید کرنے کے برابر ہے۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو اتنی توفیق ہونی چاہیے کہ انہیں اس سے روکا جائے، سمجھایا جائے، پیار اور محبت کے ساتھ ان کی غلطی کو ان کو واضح کیا جائے، تو یہ کام کسی سے نہیں ہو پا رہا ہے، کسی سے نہیں ہو پا رہا ہے، نہ عام سے نہ خاص سے، نہ عالم سے نہ جاہل سے۔ تو جو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور ان کے جو کفریہ تہوار ہیں اور کفریہ عقائد ہیں، ان عقائد کی
مبارکباد کے ذریعے سے تائید کرنے کے لیے ہر بندہ وہاں پر حاضر ہے، تو ان کی تائید کرنے والا ان کے کفر کی، ان کے شرک کی اور کفریہ اور شرکیہ اعمال کی، یہ بھی اسی طرح سے مجرم ہے کہ جس طرح سے وہ گناہوں کو کرنے والے مجرم ہیں۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، ہم دھیرے دھیرے یا تیزی کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ قیامت آنے میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن یا تو تیزی کے ساتھ یا دھیرے دھیرے قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور جب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو جب قرب قیامت کا جو زمانہ ہوگا وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا اور اس میں فتنے ظاہر ہوں گے۔ اب اس میں جو اسلام کی حالت ہوگی اور اس میں جو اسلام پر جمے رہنے والوں کی حالت ہوگی، وہ صحیح مسلم کتاب الایمان کی 372 نمبر روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، خاص طور سے ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کی حالت ہے اس میں اسی کا بیان ہے۔ باب کا جو عنوان قائم کیا ہے امام مسلم نے، باب ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام غربت کی حالت میں، جو ہم اپنی زبان میں غربت اور غریب استعمال کرتے ہیں اس کا معنی تو ہم سمجھتے ہیں کہ غریب کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث پاک میں جو غریب استعمال ہوا ہے وہ اجنبی کے معنی میں، کہ اسلام جو ہے وہ ایک اجنبی سی شکل و صورت میں شروع ہوا تھا، اور بہت ہی جلد جب قیامت قریب آئے گی اور قیامت کے قریب انسانیت کا قافلہ پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر اسلام جس طرح سے اجنبی تھا، جس طرح سے غریب تھا، اسی طرح سے غریب ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام ایک اجنبی سی شکل و صورت میں ظاہر ہوا تھا اور عنقریب وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ جس طرح سے اسلام کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر تھا، شرک تھا، اندھیرا تھا، ظلمتیں تھیں، اور اسلام آیا، اور جب اسلام آیا کفر کے بیچ میں، شرک کے بیچ میں، ان ظلمتوں کے بیچ میں، ان اندھیروں کے بیچ میں، تو اسلام کی جو روشنی تھی وہ اجنبی تھی، اسلام اجنبی سی شکل اور صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت ہی جلد ایسا وقت آئے گا کہ جس طرح سے اسلام ابھی اجنبی سی شکل اور صورت میں ظاہر ہوا تھا، ویسے ہی وہ اجنبی ہو جائے گا۔ پھر حضور نے مبارکباد دی، فرمایا فطوبى للغرباء، تو جب اسلام اجنبی ہو جائے گا تو اسلام پر جو لوگ عمل کرنے والے ہوں گے، اسلام کا علم بلند کرنے والے، اسلام کا جھنڈا پکڑنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی تو اجنبی ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب اسلام اجنبی ہو جائے گا تو اسلام کے ساتھ اور اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے والوں کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے مبارکباد ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور جو روایت ہے اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ ارشاد فرمایا، یہاں تک روایت سیم ہے، یعنی کہ یہ پروسیس جو ہوگا وہ بتدریج ہوگا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ شروع ہوگا اور پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا، تو اس قدر اجنبی ہو جائے گا پوری دنیا میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ يَعْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، کہ پوری دنیا سے اسلام اٹھا لیا جائے گا، صرف دو مسجدوں کے بیچ میں اسلام رہے گا۔ دو مسجدیں کون کون سی؟ مسجد نبوی اور مسجد حرام۔ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، شہر مکہ میں، شہر مدینہ میں اسلام ہوگا، اس کے درمیان میں اسلام ہوگا، اور پوری دنیا سے اسلام جو ہے وہ اجنبی ہو جائے گا۔ حضور نے ایک مثال دی کہ اس طرح سے کما تعرض الحیۃ فی جحرھا، جس طرح سے سانپ جو ہے وہ سمٹ کر کے اپنے بل میں پہنچ جاتا ہے۔ سانپ اگر کہیں سے وہ پناہ لینے کے لیے اگر وہ چلتا ہے تو وہ آ کر کے پورا اپنے بل میں چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے بل میں آ جاتا ہے پورا کا پورا۔ اس طرح سے اسلام پوری دنیا میں جو ابھی پھیلا ہوا، جس بھی شکل اور صورت میں پھیلا ہوا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام سمٹتے اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ مکہ اور مدینے میں اور اس کے درمیان رہ جائے گا، باقی کہیں بھی اسلام نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو وقت ہے وہ یک بارگی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم رات میں سوئے تھے اور مسجدیں آباد تھیں اور صبح سو کر کے اٹھے تو دیکھے کہ ایسا وقت آ گیا ہے۔ دھیرے دھیرے آئے گا، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آئے گا، ہماری غفلتوں کی وجہ سے آئے گا۔ ہمارے اندر جو دین کی کمی ہے وہ شاید ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش میں
جو دینی اعتبار سے ہماری تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا چاہیے تھا، شاید انہیں پتہ نہیں ہوگا اور شاید انہوں نے انتظام نہیں کیا ہوگا، تو آج یہ حالت ہے۔ اور آج ہم جانتے بوجھتے ہوئے یا جان کے انجان بن کر کے جو اپنی اولاد کی تربیت ہم نہیں کریں گے، تو اپنی اولاد کو ہم ان فتنوں کی طرف جانے یا انجانے میں ڈھکیلتے جا رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ پروسیس ہوگا اور حال کیا ہوگا؟ آخر میں یہ ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ غریب ہو جائے گا، یعنی اجنبی ہو جائے گا۔ تو اب اس کی اجنبیت دیکھیں کہ ہمارا جو اپنا معاشرہ ہے، ہمارا جو شہر ہے، اور صرف خاص اس جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہر جگہ مسلمانوں کا حال ہے، خاص طور سے اس ملک میں، کہ وہ ان کے مختلف تہواروں میں ایکتا کا سندیش دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ساری ایکتا کی جو ذمہ داری ہے اور سیکولرزم کا پورا جو ٹھیکہ ہے اسی قوم نے لیا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی نہ کسی کو پرواہ ہے اور نہ کسی کے پاس وقت ہے، اور دوسروں کو یعنی اللہ اور اس کے رسول کو منانے سے کہیں زیادہ غیر مسلموں کو منانے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم بھی انہی کی طرح وہیں ماتھا ٹیکنے لگ جاؤ جہاں وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، پھر بھی وہ کہیں گے کہ تم کنورٹڈ ہو۔ تو اپنے معاشرے میں دیکھیں، اور جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے صرف دیا جلایا ہے؟ عید میلاد النبی کا دیا جلانا اور دیوالی میں دیا جلانا، اس میں اتنا ہی فرق ہے جس طرح سے میں اور آپ آج یہاں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور سر اللہ کے حضور جھکائیں گے، اپنی جبین اللہ کے حضور رکھیں گے، اسے سجدہ کریں گے، اور ایک وہ بندہ جو کسی بت کے آگے جا کر کے ماتھا رکھتا ہے، جتنا میرے اس مسجد میں سر رکھنے اور اس سر رکھنے والے کے درمیان فرق ہے، عید میلاد النبی کا دیا جلانا اور دیوالی کے دن کا دیا جلانا، اس میں اتنا ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بکرا ذبح کیا جائے اللہ کا نام لے کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، اور ایک بکرا ذبح کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کے، جس طرح ان دونوں جانوروں کے اور دونوں بکروں کے گوشت میں فرق ہوگا، اتنا ان دیوں میں فرق ہے۔ تو جنہوں نے یہ عمل کیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو خرید کر کے یا انہیں پیسے دیے یا انہیں پٹاخے دیے اور غیر مسلموں کی سی جو شکل بنائی، صورت بنائی اور ان سے جو مشابہت اختیار کی، انہیں یہ ڈرنا چاہیے کہ اب جو مشابہت آپ نے اختیار کی ہے، اس کا جو ارتکاب آپ نے کیا ہے، وہ آپ نے سب نے سنا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی، جو جس جیسے بننے کی کوشش جس نے کی، وہ انہی میں سے ہو گیا۔ یہ صرف پٹاخہ پھوڑنے کا اور دیا جلانے کا معاملہ نہیں ہے، 365 دن ہیں، آپ 365 دنوں میں اپنے اخلاق ان کے سامنے پیش کریں، اپنا کردار پیش کریں۔ کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کو جائیں، اس کو کوئی ضرورت ہو، اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ 365 دن ہیں، وہی دیوالی کا دن کیوں ہے، وہ ہولی کا دن کیوں ہے کہ آپ جا کر کے اسی میں انہیں مبارکباد دیں گے؟ یہ کیسا ہے مبارکباد دینا؟ یہ خاص طور سے میں دیوالی کی بات کر رہا ہوں۔ دیوالی کیوں منائی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے، اور دیوالی منا کر کے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس کا جب پورا آپ نچوڑ نکالیں گے تو شری رام کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے صرف ایک جملہ کہا کہ دیپاولی مبارک ہو، آپ کو دیوالی مبارک ہو، تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ رام کو جو آپ پوج رہے ہیں تو یہ پوجا کرنا آپ کو مبارک ہے۔ یہ جو پوری کفریہ اور شرکیہ ایکٹیویٹیز آپ کی ہیں شروع سے آخر تک، یہ سب آپ کو مبارک ہے۔ تو کفر کرنے پر گویا کہ آپ اسے مبارکباد دے رہے ہیں، شرک کرنے پر گویا کہ آپ اسے مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہے، اگر مرنے کے بعد جینے پر ایمان ہے، اور قبر میں جانے کے بعد حساب و کتاب پر یقین ہے، اور آپ سے اگر یہ غلطی ہو گئی ہے جانے انجانے میں، تو آپ پر توبہ لازم ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے صرف دیا جلایا تھا دیوالی کے دن، اور دیا تو عید میلاد النبی کے دن بھی جلایا جاتا ہے، تو وہ عید میلاد النبی کے دن حضور کی آمد کی خوشی میں دیا جلایا جاتا ہے۔ اور یہاں جو آپ نے دیپاولی کے دن دیا جلایا ہے، یا ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں سے اگر آپ نے کسی میں حصہ لیا ہے تو آپ نے ان کی طرح کا کام کر کے آپ نے ان کی مشابہت اختیار کر لی ہے۔ اور اس مشابہت کا جو عذاب ہے، دیکھیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں، جس نے کسی غیر مسلم کی جو دینی رسومات ہیں، دینی ان کی مذہبی جو تقریبات ہیں،
دھارمک ریلیجیس ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو اگر آپ نے کسی نے پرفارم کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ اور پرفارم کرنے میں انہوں نے ایک مثال دی ہے قوم کی، مجوس ہیں، مجوسی آتش پرست جنہیں کہا جاتا ہے، اور غالباً انہیں پارسی کہا جاتا ہے، فارسی جو قوم ہے، تو آگ کی پوجا کرنے والی یہ قوم ہوتی ہے اور ان کا ایک خاص میلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ان کے میلے کی مثال دے کر کے کہ جس نے یہ سوچ کر کے یار صرف میلہ ہی تو ہے، اور ان کے میلے میں جا کر کے جس نے شرکت کی، فرماتے ہیں حتی یموت عشیر معہم، اور اس نے اپنے اس عمل کو جاری رکھا، غلطی کر دی تو غلطی کرنے کے بعد علاج یہ ہے کہ توبہ کر لیا جائے، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آگے نہ کریں۔ لیکن اگر جس نے غلطی کی اور بتانے کے باوجود اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنی اسی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے رہتا ہے اور یہی کرتا کرتا مر جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حشر معہم، اس کا جو حشر ہوگا انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو کسے پسند ہے کہ اس کا حشر جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو یا ان لوگوں کے ساتھ ہو؟ یہ اللہ کے نیک بندے حضرت سیدنا پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک مہینہ ہے۔ اب اس مبارک مہینے میں آپ اپنے آپ پر توجہ ڈالیں کہ ہم قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کے گروہ میں اٹھنا پسند کریں گے یا دیا جلا کر کے، پٹاخہ پھوڑ کر کے اور مبارکباد دے کر کے، اور اس طرح وہ بہت سی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ پرفارم کرتے ہیں دیپاولی کے موقع پر، ہولی کے موقع پر یا اپنے دوسرے تہواروں کے موقع پر۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب میں عام لوگوں کی طرح صرف اتنی بات نہیں کروں گا کہ آپ کو بالکل خشک ملا کی طرح ایک دم بالکل کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں، آپ کو اس برے ماحول میں آپ کو راستہ نکالنا ہوگا تاکہ ان پر برا اثر بھی نہ جائے اور آپ جو ہے وہ بھی بچ جائیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کیسے بچیں گے۔ تو اپنی جانب سے تو مبارکباد ہی دینی نہیں، دوسرے نے اگر آپ کا کوئی مان لیجئے کوئی فرینڈ سرکل کا ہے، آپ کے ساتھ اس کے تجارتی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، معاشرہ ہے، مجبوری ہے، تو اگر اس نے آ کر کے آپ کو مبارکباد دی تو آپ اسے بجائے مبارکباد دینے کے میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے کوئی اور دعائیہ جملہ کہہ دیں تاکہ اور نیت یہ رکھیں، مان لیجئے وہ آپ کو کہتا ہے آ کر کے کہ ہولی مبارک ہو یا دیوالی مبارک ہو، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی خوشی عطا فرمائے، اور یہ جب آپ دعا دے رہے ہوں گے تو آپ کی نیت یہ ہو کہ دونوں جہان کی خوشیاں تو بس ایک ہی ذریعے سے مل سکتی ہے، اور وہ ذریعہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانا۔ تو دونوں آپ کو تمام خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اگر بیمار ہو تو اس کو دعا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بس کوئی بھی دعائیہ جملہ کہیں اور دعا دیں تو اللہ کا نام لے کر کے ہی دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا دے۔ اس کی کوئی تمنا آپ جانتے ہو، اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا دوست ہے کوئی، تو آپ اس کی اگر آرزو تمنا جانتے ہیں تو اس کی وہ آرزو اور خواہش پوری کرنے کے لیے اگر وہ جائز ہے تو آپ دعا دے دیں۔ اور اگر وہ آپ سے بحث کرتا ہے کہ یار میں نے آپ کو مبارکباد دی ہے، تو پھر آپ اس سے پورا مناظرہ کرنے کا، یعنی علمی طریقے سے اپنی بات رکھنے کا ہنر جانیں اور سمجھیں، اس کو سمجھائیں کہ دیکھو ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم صرف اللہ ہی کی پوجا کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے کسی نبی اور رسول کے آگے بھی ہم سر نہیں جھکاتے، اور تم جو دیپاولی منا رہے ہو تم بتاؤ کس کی پوجا کرتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم شری رام جی کی پوجا کرتے ہیں، اور کسی کا اگر نام لیتا ہے تو آپ بتائیں کہ دیکھو ہم تمہیں اسی لیے مبارکباد نہیں دے سکتے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی بندے کی پوجا کر رہے ہو، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس سے ہمارے عقیدے پر زد پڑتی ہے، اس لیے ہم تمہیں مبارکباد نہیں دے سکتے، لیکن تمہیں دعا تو دے رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، مسئلہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ آپ مبارکباد نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اور دوسروں پر، غیر مسلموں پر کوئی برا اثر نہ پڑے، اس برے اثر سے بھی اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بچانا ہے۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر انہیں مبارکباد اگر آپ دیں گے تو یہ بہت بڑے گناہ میں آپ پھنس جائیں گے۔ یہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ نے کہا
کرسمس مبارک ہو، ہولی مبارک ہو، دیوالی مبارک ہو، تو اس میں جتنی ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کفریہ اور شرکیہ، گویا کہ آپ ان تمام ایکٹیویٹیز کو کرنے کا انہیں لائسنس بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے رام کی پوجا کی ہے نا، ٹھیک ہے، مبارک، کرتے رہو۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ جانے یا انجانے میں کر دیا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنا ضروری ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ تو اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ دین کو سیکھیں بھی، اور سیکھ کر کے پیار اور محبت کے ساتھ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کو سمجھا سکیں، اس کو جواب دے سکیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس تہوار میں چونکہ تم رام جی کی پوجا کرتے ہو اس لیے ہم تمہیں مبارکباد نہیں پیش کر سکتے، اس کے لیے ہمیں معاف کرو، اور ہم تمہیں جو ہے فلاں فلاں دعائیں دیتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو بھی دعا کرنا ہے وہ آپ کر دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ایسے برے ماحول میں ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنے اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ۔